آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج ہمارے ایک مہمان بھی موجود ہوں گے جو کہ مربی سلسلہ ہیں اور آپ کی طرف سے پوچھے گئے اشعار سے متعلق پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیں گے۔ لیکن سب سے پہلے حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم ایک حمدیہ دعائیہ کلام کے ساتھ۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، آئیے سنتے ہیں۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، بے کس نواز ذات ہے تیری، اے خدا، بے کس نواز ذات ہے تیری، اے خدا، آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے۔
سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت دعائیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ کلام محمود میں سے آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی۔ اور آئیے اب ہم آپ کو ملواتے ہیں ہمارے آج کے مہمان سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم محترم میر انجم پرویز صاحب، مربی سلسلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مربی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں، اور ہمارے پاس سوالات کی ایک لمبی فہرست ہے، سو ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ سوالات آپ سے پوچھ سکیں۔ مربی صاحب، ایک سوال ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ جو مصرع ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان، تو عز و جل یہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے یہاں پہ کیا معنی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عز و جل اصل میں عربی الفاظ ہیں، یہ دو لفظوں کا ہے مرکب، عزا و جلہ۔ عزا عزت سے ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور جلہ جلال سے ہے، یعنی ہے شکر رب عز و جل، یعنی رب جو کہ عزت والا اور جلال والا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے لفظ کے ساتھ یا رب کے لفظ کے ساتھ یا اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال اور شان کو بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے منظوم کلام میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں اس کو پرویا ہے۔ میں جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان کا تلفظ کیا ہے، وہ کیا الفاظ ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے، تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو وہ بھی بیان کر دوں، چونکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام میں بھی جب کتابیں پڑھتے ہیں، ملفوظات پڑھتے ہیں، تو اس میں بعض الفاظ ان میں سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لفظ کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ جل شانہ، اللہ جل جلالہ، وہ اس طرح کے الفاظ مختلف جگہ پہ ملتے ہیں۔ تو ان کا مطلب مثلا ایک لفظ ملتا ہے عز اسمہ، اس کا نام بہت عزت والا ہے، بہت بلند ہے۔ جل شانہ، اس کی شان بہت بڑی ہے۔ جل جلالہ، اس کا جلال بہت بڑا ہے۔ تو اسی طرح آتا ہے جل مجدہ، اس کی بزرگی بہت بڑی ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سبحانہ یعنی وہ پاک ہے، تعالیٰ بہت بلند شان والا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اسی طرح آتا ہے تبارک و تعالیٰ، وہ بہت برکت والا ہے اور بہت بلند شان والا ہے۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی صفت ضرور لے کے آتے ہیں تاکہ اس کی بڑائی اور عظمت کو بیان کیا جا سکے۔ تو تعالیٰ کا مطلب ہے بہت اعلیٰ شان والا، بہت بلند۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مربی صاحب۔ اور ناظرین، اگر آپ بھی در السمین یا خلفائے کرام کے کلام میں سے کسی شعر کا مطلب جاننا چاہتے ہوں، کسی لفظ کا مطلب جاننا چاہتے ہوں، تو آپ دوران پروگرام ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم نعت سنیں گے کلام طاہر میں سے حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نبیوں میں افضل و اکرم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد کام مکرم، صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے صلی اللہ علیہ وسلم مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہی خوبصورت کلام طاہر میں سے ہم سن رہے تھے. آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی. اور اب ہم دوبارہ چلتے ہیں ہمارے آج کے مہمان محترم میر انجم پرویز صاحب کی طرف. مربی صاحب، ایک سوال آیا ہے کہ ایک حضور کا شعر ہے، تم ہمیں دیتے ہو کافر کا خطاب، کیوں نہیں لوگوں تمہیں خوف عقاب. تو سوال یہ ہے کہ بہرحال لفظ تو عقاب ہے، ان کا کہنا ہے کہ چونکہ اس پہ زیر زبر نہیں ہوتی تو شاید کئی لوگوں کو عقاب لگتا ہو. تو خوف عقاب جو ہے، یہ عقاب کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا کیا مطلب؟ عقاب کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے پکڑ یا عذاب یا سزا. اصل میں یہ عربی کا لفظ عقب سے ہے جس کا مطلب ہے پیچھے. اردو میں انجام کا لفظ جو ہے وہ اس کی صحیح ترجمانی کرتا ہے. جیسے یا اردو میں اسی لفظ سے نکلنے والے اور لفظ بعض استعمال ہوتے ہیں، جیسے تعاقب، کسی کا تعاقب کرنا، یا عاقبت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، انجام. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بھی بارے میں بھی قرآن کریم میں بطور صفت آیا ہے قرآن کریم میں شدید العقاب، کہ وہ پکڑ کے لحاظ سے بہت سخت ہے. یا سریع العقاب بھی قرآن کریم میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کہ وہ پکڑ میں بہت جلد ہے، یعنی جلد پکڑ کرتا ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتا ہے لیکن جب پکڑ کرتا ہے تو پھر بہت سخت پکڑ ہوتی ہے. تو انجام کے لحاظ سے اس کا جو مطلب ہے وہ سمجھنا آسان ہے کہ کوئی کام ہوتا ہے، اس کا ایک انجام ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے. تو تم کفر کے فتوے لگاتے ہو، تمہیں اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں، کوئی خوف نہیں کہ تمہارا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، خدا کی پکڑ تم پر آئے گی. تو پکڑ کا لفظ جو ہے نا، اس کو عربی میں چونکہ ایک ہی لفظ روٹ ایک ہوتا ہے، اس سے کئی لفظ نکلتے چلے جاتے ہیں. تو عاقبت اسی سے ہے، تعاقب اسی سے ہے. ایڑی کے لیے حدیث میں لفظ آیا قرآن کریم میں بھی، عقاب، عقب کا لفظ ایڑی کے لیے بھی آتا ہے. جو بچہ آپ کا پیچھے اولاد ہے جو آپ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں ان کو بھی عقب کہتے ہیں. تو اس طرح یہ لفظ جو ہے نا ایک ہی روٹ سے آگے چلتا چلا جاتا ہے. تو پیچھے کا اصل میں اس کا مطلب ہے کہ جو پیچھے سے آپ کسی کو پکڑتے ہیں اس کے کسی کام کی وجہ سے، تو اس کو عقاب کہتے ہیں، سزا. زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے پکڑ. بہت شکریہ مربی صاحب، بہت شکریہ. اور ناظرین، اب ہم آپ کو ایک نظم سنوانے جا رہے ہیں جو آپ MTA پہ پہلی دفعہ دیکھے سنیں گے. محترم ضیاء اللہ مبشر صاحب کا کلام ہے، پڑھنے والے ہیں محترم بلال راجہ صاحب. آئیے سنتے ہیں. یوں تو لکائے جانا
لگی مختصر بڑی، یوں تو لکائے جانا لگی مختصر بڑی، لیکن تمام عمر کا حاصل تھی یہ گھڑی، لیکن تمام عمر کا حاصل تھی یہ گھڑی، یوں تو لکائے جانا لگی مختصر بڑی۔ اس چشم شوق دید کو دیدار جب ہوا، نظریں اٹھی نہ آنسوؤں کی تھم سکی جھڑی، خوشبو رچی ہے سانس میں، آنکھوں میں روشنی، بیٹھا تھا اس کے روبرو میں صرف دو گھڑی، بیٹھا تھا اس کے روبرو میں صرف دو گھڑی۔ میرے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی جلد وہ وقت لائے جب حضور پر نور کے بابرکت قدم ارض مقدسہ پر رہے، تاکہ آپ کی مبارک آمد کی برکت سے اس زمین کی قدسیت اور برکات پھر سے ظاہر ہو۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ یوں تو لکائے جانا لگی مختصر بڑی، دل یوں لگا کہ نور کے چشمے سے دھل گیا، اس ماہوش ہنسی کی نظر مجھ پہ جب پڑی، کچھ ایسا نور نور سا چہرہ خدا نما، گویا کہ ماہتاب نے اس سے کرن گھڑی، گویا کہ ماہتاب نے اس سے کرن گھڑی، یوں تو لکائے جانا لگی مختصر بڑی، دلکش حسین و دل ربا وہ ناز ناز شخص، دیکھے ادو بھی اس کو تو آنکھیں رہے جڑی، نکلے اگر وہ بام پر خوشبو بکھیر دے، بولے تو لفظ لالو جواہر کی ایک لڑی، بولے تو لفظ لالو جواہر کی ایک لڑی، یوں تو لکائے جانا لگی مختصر بڑی، جینا محال ہے بہت دنیا میں بے امام، ایک دشت خار زار ہے اور دھوپ
ہم خوش نصیب لوگ ہیں اس دور میں ضیا، ہم پر وہ ایک ذات ہے سایہ کیے کھڑی، ہم پر وہ ایک ذات ہے سایہ کیے کھڑی، یوں تو لکائے جانا لگی مختصر بڑی، لیکن تمام عمر کا حاصل تھی یہ گھڑی، لیکن تمام عمر کا حاصل تھی یہ گھڑی، لیکن تمام عمر کا حاصل تھی یہ گھڑی۔ کیا ہی خوبصورت نظم ابھی ہم سن رہے تھے، محترم ضیاء اللہ مبشر صاحب کا کلام محترم بلال راجہ صاحب کی آواز میں، اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ہم سے رابطہ کر کے کہ آپ کو یہ نظم کیسی لگی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں محترم مربی صاحب کی طرف۔ مربی صاحب، ایک سوال ہے کہ حضور کا ایک شعر ہے، آپ دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا، تو سوال یہ ہے کہ مرجع خواص سے یہاں کیا مراد ہے؟ مرجع خواص سے یہاں یہ مراد ہے کہ مرجع کہتے ہیں رجوع کرنے کی جگہ، جس کی طرف لوگ رجوع کریں، توجہ کریں، اور یہ بھی عربی زبان یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں اگرچہ مرجع استعمال ہوتا ہے لیکن اردو میں زیادہ عام مرجع رواج پا گیا ہے۔ تو خواص جو ہے وہ خاصہ کی جمع ہے، خاص لوگ، بڑے بڑے لوگ وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ خاصہ کا لفظ جو ہے اردو میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے خاصہ، اس کی جمع خواص، اس کا مطلب ہے کہ بڑے لوگ، اور اس کا ایک مطلب خصوصیت بھی ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ عاجزی فلاں آدمی کا خاصہ ہے، یا اس طرح دواؤں کے خواص ہوتے ہیں، وہ بھی خاصہ کی جمع خواص ہے، اس کی تاثیرات ہیں، اس کے خصوصیات ہیں، تو لیکن یہاں اس معنی میں نہیں ہے، یہاں خواص خاص لوگوں کے معنوں میں مراد ہے۔ حالی نے اپنے ایک شعر میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصہ خاصان رسول کہا ہے، یعنی خاص رسولوں سے بھی، یعنی سب رسولوں سے افضل وہ مراد ہے۔ تو خاصہ کا یہاں یہ مطلب ہے۔ یہ لفظ عامہ کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ عامۃ الناس، تو عامہ کے بالمقابلہ خاصۃ الناس، تو جمع اس کی خواص، تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ قادیان کی طرف رجوع کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، وہاں آتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نشان ہے۔ بہت شکریہ مربی صاحب۔ اور ناظرین، اگلی نظم اس کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ نظم ہے میرے پیارے فدا ہو تجھ پہ ہر ذرہ میرا۔ فرمائش کرنے والوں میں محترم منصور جاوید صاحب لکسمبرگ سے اور محترم سمین احمد صاحب مربی سلسلہ نیپال سے شامل ہیں۔ آئیے بہت پیارا کلام سنتے ہیں۔ اے میرے پیارے فدا ہو تجھ پہ ہر ذرہ میرا، پھیر دے میری طرف ایسا جگ کی مہار، اے میرے پیارے
ذرہ میرا پھیر دے میری طرف ایسا جگ کی مہار دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ مجھے کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار مجھے کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ابھی ہم سن رہے تھے محترم مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں۔ جی مربی صاحب، ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے کہ جو نظم ہے نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، اس میں ایک مصرع ہے ایسا چمکا ہے کہ صد نجر بیضا نکلا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا ہے نجر بیضا سے کیا مراد ہے نیر اور کس زبان کا لفظ ہے؟ انہوں نے نیر کا لفظ ہے اور نیر بیضا دونوں عربی الفاظ ہیں، اور نیر کہتے ہیں چمکدار کو، روشن، اور ستاروں کو بھی کہتے ہیں ستارہ نیر، سورج کو بھی کہتے ہیں، اور چاند اور سورج کو ملا کے جب ایک لفظ سے عربی زبان میں نیران کہتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے کہ یا معروف قصیدہ ہے یا عین فیض اللہ والعرفانی، اس میں فرمایا کہ یا من غدا فی نورہ و ضیائہ کالنیرین و نور الملوانی، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے نور اور اپنی روشنی میں ایسے ہو گیا جیسے نیرین ہوں، یعنی چاند اور سورج ہوں، چاند اور سورج کی طرح روشن، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں بھی حضور قرآن کریم کی تعریف فرما رہے ہیں اس شعر میں کہ ہے قصور اپنا ہی اندوں کا وگرنہ وہ نور، یعنی قرآن کریم کا جو نور ہے وہ تو اتنا روشن ہے، ایسا چمکا ہے کہ جیسے نیر بیضا ہو، نیر یعنی جیسے سمجھ لیں سورج یا ستارے ہوں اور وہ سفید رنگ کے اور چمکدار ہوں۔ بیضا اصل میں سفید کو کہتے ہیں، ابیض مفرد ہے اور مؤنث کے لیے بیضا یعنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی روشن، اس کا مطلب سفید، اصل مطلب سفید ہے، لیکن روشن کو معنی میں بھی آتا ہے کہ جس میں نور ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت بیضا کہتے ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو آپ پر ایمان لائے ان کا اور دوسروں کا فرق جو ہے نا وہ نئی امت بیضا ہے، یعنی بیضا کہ یہ روشن امت ہے، جیسے سفید رنگ روشن ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ امت بیضا ہے۔ تو نیر بیضا روشن، چمکدار، سورج بھی کہہ سکتے ہیں، ستارے بھی کہتے ہیں، صد نیر بیضا یعنی بہت روشن، بہت چمکدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بہت خوبصورت. اور ناظرین چلتے ہیں اگلی نظم کی طرف. اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں. بہت پیاری نظم پڑھنے والے ہیں محترم عصمت اللہ صاحب. آئیے سنتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان. اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان. تجھ پہ کٹ مرنے کو ہیں تیار تیرے پاسبان. تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان. مرد و زن پیر و جوان تجھ پہ قربان یہ گروہ عاشقان. مرد و زن پیر و جوان تجھ پہ قربان یہ گروہ عاشقان. اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان. تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اے خدا کے نام پر زندہ جماعت کے علم تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہان جہاں. آ کے پائیں گے امان ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں. آ کے پائیں گے امان ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں. اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان. تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. نور افشاں ہوں گے عالم پر تیرے بدر و ہلال اور یہ مینار بیضا ہوگا ہر سوز و فشان. جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں. جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں. اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان. تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم عبد المنان ناہید صاحب کا لکھا ہوا. آواز تھی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی. اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ کی طرف سے ہمیں بہت سے پیغامات مل رہے ہیں اور ہماری بھی پوری کوشش ہے کہ دوران پروگرام ہم مربی صاحب سے بہت سے سوالات پوچھ سکیں. مربی صاحب ایک ہمارے پاس سوال ہے. ایک شعر ہے در سمین میں یہی پاک چولہ ہے سکھوں کا تاج یہی قابلی مل کے گھر میں ہے آج. تو ایک تو سوال یہ ہے کہ یہی پاک چولہ جیسے لبادہ یا لمبا کرتا ہے تو یہاں اس سے کیا مراد ہے اور قابلی مل سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ چولہ حضرت بابا نانک تھا. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کرتا دیا تھا, لمبا قمیص تھی جس پر مختلف قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی تھیں, اللہ تعالیٰ کے اسماء تھے. تو وہ ان کے مسلمان ہونے کی ایک بڑی دلیل تھی. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے سے بابا نانک کا جو سکھوں کے بانی سمجھے جاتے ہیں ان کے بارے میں رویا دکھایا
اور اس رویا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو دکھایا کہ بابا نانک خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر رہے ہیں، اور حضور نے ایک ہندو کو دیکھا جو بابا نانک کے چشمے سے پانی پی رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کہ یہ چشمہ گدلا ہے، اب میرے چشمے سے پانی پیو۔ تو اس خواب میں کے بعد حضور نے فرمایا کہ یہ میں نے کئی ہندوؤں کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دکھایا ہے، اور مجھے یقین تھا کہ ایک دن کوئی اللہ تعالیٰ ایسا نشان دکھائے گا، ایسا ثبوت فراہم کرے گا جس کے ذریعے سے بابا نانک کا مسلمان ہونا میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ثابت کر دے گا۔ تو پھر اس خواب کے 15-20 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے بعد وہ چولا بابا نانک کا حضرت مسیح علیہ السلام کو پتہ چلا، اور وہ کابلی مل کے گھر میں تھا جو ڈیرہ بابا نانک میں وہ اچھا کابلی مل ہے یہ شخص کا نام ایک ہے؟ شخص کا نام ہے جو بابا نانک کی نسل سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے پاس یہ چولا آج تک محفوظ، حضرت مسیح علیہ السلام نے خود جا کے دیکھا اور وہ ساری وہ عبارتیں نوٹ کی جو چولے پہ لکھی ہوئی ہیں، ساری قرآن کریم کی آیات ہیں، سورہ فاتحہ ہے، کلمہ طیبہ ہے۔ تو حضور نے بتایا کہ یہ چولا ایک ایسا نشان ہے کہ جس سے بڑا نشان کسی کے اسلام پر ہو نہیں سکتا، کیونکہ باقی چیزیں تو تبدیل ہو سکتی ہیں، یہ اسی کا اسی طرح محفوظ پڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے سال اس کو اس لیے محفوظ رکھا اور میرے ذریعے سے دنیا کو یہ بتایا کہ میں حضرت مسیح علیہ السلام نے پھر پوری کتاب 7 وچن اس پہ لکھی، اس میں دلائل دیے کہ بابا نانک کے مسلمان ہونے کے، اور سب سے بڑی دلیل حضور نے فرمایا وہ یہ چولا ہے جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا آج تک، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا آج تک تاکہ یہ گواہ ہو کہ بابا نانک مسلمان تھے۔ بہت شکریہ مربی صاحب۔ اور اب ہم چلتے ہیں اگلی نظم کی طرف۔ اگلی نظم کلام محمود میں سے ہے، یارو مسیح وقت کہ تھی جن کی انتظار۔ بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ، ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی، صدیوں کے بگڑے ایک نظر
सुधर गए। यारो मसीह वक्त के थे जिनकी इंतजार, राह तकते तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए। क्या ही खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे। आवाज़ थी मोहतरम नासिर अली उस्मान साहिब की। और नाज़रीन, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। आपकी तरफ से पैगामात मिलने का सिलसिला जारी है और दौरान हफ्ता भी बहुत से पैगामात में आप सबका कहना होता है कि हमारा नाम लेके प्यारे हुजूर की खिदमत अक़दस में अस्सलामु अलैकुम कहा जाए। अब हम चलते हैं मुरब्बी साहब से सवालात के सिलसिले की तरफ। मुरब्बी साहब, एक सवाल है कि क्या हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की कोई ख्वाहिश थी कि मेरा कोई मजमुआ कलाम हो, मंजूम कलाम का? ये तो मुझे मालूम नहीं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने कभी कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया हो। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम तो अपनी जब कोई तहरीर लिख रहे होते थे, कोई किताब लिख रहे होते थे, तो उस दौरान ही जो मज़मून चल रहा है उसके मुताबिक आप नज़म लिख देते थे। वो नज़म उर्दू में भी हो सकती थी, बाज़ जगह अरबी में लिखी और बाज़ जगह फ़ारसी में लिखी। तो आपने अपना कलाम जो है अपनी किताबों में ही मुसलसल लिखा है और उसको फिर बाद में लोगों ने जमा करके किताबें बनाई हैं। दुर्रस्मीन उर्दू है या दुर्रस्मीन फ़ारसी है या अल-क़साइदुल अहमदिया है अरबी में जो कसायद हैं। तो ये किताबें हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बाद मुरतब की गई हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में ये किताबें मुरतब नहीं की। हाँ, अपनी किताबों में अपने बाज़ इश्तिहारात में भी बाज़ शेर या बाज़ नज़में तहरीर फरमाई, वो उर्दू में भी और अरबी में भी और फ़ारसी में भी। उन नज़मों को जमा करके अहबाब जमात ने किताबें मुरतब की और वो आज हमारे सामने दुर्रस्मीन या दुर्रस्मीन उर्दू और दुर्रस्मीन फ़ारसी या अल-क़साइदुल अहमदिया जो अरबी कसायद हैं उन पर मुश्तमिल हमारे सामने ये किताबें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब हम बढ़ते हैं अगली नज़म की तरफ। नहीं मुमकिन कि मैं ज़िंदा रहूं तो इससे जुदा होकर। ये नज़म नाज़रीन आप पहले भी MTA पे सुनते रहते हैं, लेकिन इस तर्ज़ में जो है वो हमने दोबारा इस नई तर्ज़ में रिकॉर्ड करवाई है। आइए सुनते हैं। नहीं मुमकिन कि मैं ज़िंदा रहूं तो इससे जुदा होकर। नहीं मुमकिन कि मैं जिंदा रहूं तुमसे जुदा होकर, रहूँगा तेरे कदमों में हमेशा खाक पाकर। नहीं मुमकिन कि मैं जिंदा रहूं तुमसे जुदा होकर, रहूँगा तेरे कदमों में हमेशा खाक पाकर। रहूँगा तेरे कदमों में हमेशा खाक पाकर। जो अपनी जान से बेजार हो पहले ही ऐ जाना, जो अपनी जान से बेजार हो पहले ही ऐ जाना। तुम्हें क्या फ़ायदा होगा भला उस पर खफा होकर, तुम्हें क्या फ़ायदा होगा भला उस पर खफा होकर। नहीं मुमकिन कि मैं जिंदा रहूं तुमसे जुदा होकर, रहूँगा तेरे कदमों में हमेशा खाक पाकर। रहूँगा तेरे कदमों में हमेशा खाक पाकर। हमेशा नफ्स अम्मारा की बागें थाम कर रखियो, हमेशा नफ्स अम्मारा की बागें थाम कर रखियो। गिरा देगा ये सरकश
ورنہ تم کو سیخ پاؤ کر گرا دے گا یہ سرکش، ورنہ تم کو سیخ پاؤ کر نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں، تم سے جدا ہو کر رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پاؤ کر رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پاؤ کر۔ علاج عاشق مضطر نہیں ہے کوئی دنیا میں، علاج عاشق مضطر نہیں ہے کوئی دنیا میں، اسے ہوگی اگر راحت میسر تو فنا ہو کر، اسے ہوگی اگر راحت میسر تو فنا ہو کر نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں، تم سے جدا ہو کر رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پاؤ کر رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پاؤ کر۔ خدا شاہد ہے اس کی راہ میں مرنے کی خواہش میں، خدا شاہد ہے اس کی راہ میں مرنے کی خواہش میں، میرا ہر ذرہ تن جھک رہا ہے التجا ہو کر، میرا ہر ذرہ تن جھک رہا ہے التجا ہو کر نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں، تم سے جدا ہو کر رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پاؤ کر رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پاؤ کر۔ پھر ایسی کچھ نہیں پرواہ کہ دکھ ہو یا کہ راحت ہو، پھر ایسی کچھ نہیں پرواہ کہ دکھ ہو یا رات ہو، رہو دل میں میرے گھر عمر بھر تم مدعا ہو کر، رہو دل میں میرے گھر عمر بھر تم مدعا ہو کر نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں، تم سے جدا ہو کر رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پاؤ کر رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پاؤ کر۔ رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر، کیا ہی خوبصورت کلام کلام محمود میں سے ابھی ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی۔ اور مربی صاحب، ایک سوال ہے کہ اگر کوئی غیر احمدی ہم سے پوچھے یا کوئی ایسا نوجوان جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام نہ پڑھا ہو، وہ یہ سوال پوچھے کہ اور بھی دنیا میں بہت اچھے اچھے شعراء ہیں، تو ان کے کلام میں اور حضور کے کلام میں کیا نمایاں فرق ہے؟ جی، ایک تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام دوسرے تمام لوگوں سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے محض پڑھی ہوئی یا سنی ہوئی باتیں نہیں بیان فرمائی، حضور نے اپنے کلام میں وہ باتیں بیان فرمائی ہیں جو حضور نے خود دیکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک شاہد کے طور پر حضور اپنا بیان دیتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کو جس انسان نے خود دیکھا ہو، اس کو اپنی زندگی میں محسوس کیا ہو، اس کا تجربہ کیا ہو، اس کے نشانات دیکھے ہوں،
سبحان اللہ. وہ جب خدا کے بارے میں بات کرے گا اور ایک عام آدمی بات کرے گا تو اس کا زمین آسمان کا فرق ہوگا. بہت خوبصورت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پوری طرح حضرت مسیح علیہ السلام سمجھتے ہیں. اسی لیے تو آپ کا آنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی سے تشبیہ دیا گیا ہے قرآن کریم میں. تو گویا آپ نے اس مقام کو دیکھا ہے کہ کس مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے. تو پھر آپ نے بیان کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح. تو وہ ایک عام آدمی جو صرف پڑھ کے جس نے ان مقامات کو حاصل نہیں کیا وہ تو ایک بس سنی پڑھی بات کر رہا ہے. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام ایک شاہد کے طور پر تجربہ کی ہوئی بات بیان فرماتے ہیں. تو اس لحاظ سے حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام دوسروں سے بہت نمایاں اور بہت بلند ہے اور اس کی تاثیر بھی اسی لحاظ سے پھر بہت زیادہ ہے. چونکہ ایک آدمی جس یقین کے ساتھ بات کرتا ہے، جس یقین کے ساتھ نیکی اور تقوی اور روحانیت کی طرف اور اللہ اور رسول کی محبت کی طرف بلاتا ہے، اس نے وہ خود ساری چیزیں کی ہوئی ہیں. تو اس کا جو اثر ہوگا وہ کسی دوسرے کے کلام میں، جو شاعر چاہے کتنا ہی بڑا ہو، گفتار کا غازی تو ہو سکتا ہے لیکن اگر کردار کا غازی نہیں ہے تو پھر اس کے کلام میں وہ بات نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فرمایا تھا الہامن در کلام تو چیزیست کہ شعراء دراں دخل نیست، کہ تیرے کلام میں ایک ایسی بات ہے کہ شعراء کو اس میں دخل نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام ہے جس کو ہم دوسرے شعراء کے کلام کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ مربی صاحب. اور اب بڑھتے ہیں ہم اگلی نظم کی طرف. یہ برکات خلافت کے حوالے سے بہت پیاری نظم، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا. بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے. میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، خدا سے اور محمد سے وفا کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. امام وقت کے قدموں میں اپنی جان رکھ دینا، انا کو کر کے اپنے ہاتھ سے قربان رکھ دینا، جو بیت کے تقاضے نبھانا باوضو ہو کر اسی کے در پہ اپنی آن اپنی شان رکھ دینا، دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا، دعا کرتے ہوئے
پیش نظر اس کی رضا رکھنا امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا. امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، بہت پیاری نظم ابھی ہم سن رہے تھے. اور مربی صاحب پروگرام میں ہمارے آخر پہ 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، 3-4 منٹ. تو ایک سوال آیا کہ مربی صاحب سے پوچھیں کہ آپ کا پسندیدہ شعر کون سا ہے اور وہ شعر آپ کو کیوں پسند ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں سے جی. حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں سے انتخاب کرنا بہت مشکل کام ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے ہم نے سنا ہے کہ شعر ابھی نظمیں بھی بات سنی ہیں، ہر ایک شعر جو ہے وہ بہت عظیم ہے اور یہ کوئی رواجی بات نہیں ہے. واقعتاً ایک ایک شعر پڑھنے کا ایک اپنا ہی اس کا لطف ہے. لیکن ایک شعر جو میں ابھی بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اس میں حضور نے جو خوبصورتی کے استعارے عام طور پر استعمال ہوتے ہیں ان کو بیان کیا ہے اور اس سے بتایا ہے کہ یہ استعارے جو ہیں خوبصورتی کے، وہ ہر دنیا میں پائی جانے والی خوبصورتی ہمیں کیسے متاثر کرتی ہے، ہماری توجہ کو وہ خدا تعالیٰ کی طرف پھیرتی ہے. تو فرمایا کہ چشم مست ہر حسین ہر دم دکھاتی ہے تجھے، ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا. تو یہ مجھے مضمون اس لحاظ سے بہت پسند ہے. یہ اس میں جو زلف، خمدار یا کسی خوبصورت کی مست آنکھ، یہ ایک خوبصورتی کے استعارے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اردو ادب میں. تو یہ سے ضروری نہیں کہ صرف چشم ہی مراد ہو یا زلف ہی مراد ہو. مراد یہ ہے کہ ہر خوبصورتی جو ہے وہ ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف اس خوبصورتی کو پیدا کرنے والے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یقیناً. عمر ابی صاحب اب ہمارے پاس 1 منٹ اور ہے. آپ یہ بتائیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو نثر میں کتابیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ منظوم کلام ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو مضامین نثر میں بیان فرمائے ہیں ان سب مضامین کو خلاصتاً اپنے منظوم کلام میں بھی بیان فرما دیا ہے. تو ہمارے خلفائے کرام اس بات پر زور دیتے آئے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ایک دفعہ خاص طور پہ تحریک فرمائی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام جو نثر کے کلام کے ساتھ منظوم کلام بھی کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ منظوم کلام کی تاثیر اپنی تاثیر ہوتی ہے اور بہت گہری تاثیر ہوتی ہے. تو منظوم کلام حضرت مسیح علیہ السلام کے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں خلاصتاً کہ حضور نے کیا مضامین اپنی کتابوں میں بیان فرمائے ہیں تو اس کے لیے ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کا منظوم کلام بھی پڑھتے رہنا چاہیے. مربی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے سوالات کے جوابات دیے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ. انتخاب سخن کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن، انتخاب سخن.